اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ایام فاطمیہ ہر سال تکرار ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی لطف خاص ہے خالق کائنات کا کہ ہر سال اس انسان کو فرصت دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سیدہ کے نقش قدم پہ چلا کر وہی ذمہ داری انجام دے کہ جس ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے بیوی شہادت کا جام نوش کر گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ان ایام میں بیوی کی معرفت کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اور معرفت کے سائے میں میدان عمل میں اتر کر صحیح معنوں میں فاطمی بننے کی ضرورت ہے اور فاطمی اس وقت تک انسان بن نہیں سکتا جب تک کہ فاطمہ کی معرفت نہ ہو۔ معرفت کے بعد میں عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بی بی شہیدہ راہ ولایت ہے۔ ان چند جلسوں میں کوشش یہی رہے گی کہ مقام ولایت ہے کیا، مقام ولایت پہ انسان پہنچتا کیسے ہے اور ولایت کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد انسان کو ملتا کیا ہے اور ملنے کے بعد اس کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ لفظ ایسا مشترک لفظی ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہے، ولایت کا رٹ لگایا بہت زیادہ ہے لیکن حقیقت ولایت اس تک دسترسی، اس کی حقیقت، اس کے مفہوم یا اس مقام تک انسان پہنچتا کیسے ہے اور اگر پہنچ بھی جائے تو انسان کو کیا ملتا ہے کہ جس کے بل بوتے پہ انسان اپنے آپ کو مقام انسانیت پہ فائز کر سکتا ہے۔ آج کی گفتگو صرف مقدمے کی حد تک اور انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پہ اس بات میں وارد ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ صاحبان کے تعاون سے
دیکھتے ہیں کہ اس حقیقت کو کس حد تک بیان کر پائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ولایت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان کو کچھ سفر کرنا پڑتا ہے، اور جب تک انسان اس سفر پہ چلتا نہیں دائرہ ولایت میں آتا نہیں. اور جو دائرہ ولایت میں آتا نہیں اس کو نہ مناصب ملتے ہیں، نہ مراتب ملتے ہیں، اور نہ مقام انسانیت پہ فائز ہو سکتا ہے. اور وہ چیز جہاں سے انسان کو شروع کر کے اس نقطہ اوج پہ جانا ہے، جہاں سے شروع کرنا ہے انسان کو کہ مقام ولایت پہ فائز ہو سکے، وہ پہلی سیڑھی. البتہ اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا کم نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھنے محمد پھر بھی صلوات پڑھنے محمد مقام ولایت تک جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر نگاہ دوڑانی چاہیے کہ ہم کیا ہیں. اگر ہم خود کو سمجھ پائیں تو پھر جو چیزیں ہمارے لیے خالق کائنات نے مقرر فرمائی وہ بھی آہستہ آہستہ انسان کی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. انبیاء انسان کے لیے آئے، نزول ملائکہ انسان کے لیے ہے، کتب آسمانی انسان کے لیے ہیں، ہدایت کا پیغام انسان کے لیے ہے، قرآن نازل ہوا ہے انسان کے لیے. یہ انسان اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ سارے مفاہیم ایک ایک کر کے کسی ایک کی حقیقت کو بھی انسان درک نہیں کر سکتا. ایک گہرا ارتباط ہے خود انسان کی معرفت میں، اور یہ جتنے معارف خالق کائنات نے بھیجے ہیں ان سب میں ایک گہرا ارتباط ہے. جو جتنا انسان شناس ہوتا ہے وہ اتنا کمالات شناس ہوتا ہے. کمالات کی دنیا انسان سے ہٹ کر نہیں ہے. البتہ پہلے مرحلے میں قرآنی موضوع ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا نہ ہدایت سمجھ میں آتی ہے، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ ائمہ سمجھ میں آتے ہیں، نہ توحید سمجھ میں آتی ہے، نہ قیامت سمجھ میں آتی ہے، اور نہ توحید اور معاد کے درمیان جو سارا سلسلہ خالق کائنات نے مقرر کیا وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن گفتگو یہ نہیں ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ ہم کیا ہیں. جو معلومات ذہن میں ہیں انشاءاللہ انہی کو محفوظ رکھتے ہوئے اس موضوع سے گزر کر اگلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں کہ ولایت کے باب میں یہ انسان جاتا کیسے ہے. پہلا قدم جو انسان اپنی معرفت کے بعد ولایت کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے اٹھاتا ہے اور اٹھانا چاہیے وہ ہے عبودیت. 3 کلمے ہیں: عادت، عبادت، عبودیت. جب تک یہ 3 کلمے سمجھ میں نہیں آئیں گے انسان کو دائرہ عبودیت میں آنے کے لیے بہت بڑی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آتا ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا. عادت کیا ہے؟ عادات وہ ہوتی ہیں جو انسان بعض اعمال کی صورتوں میں یا بعض صفات کی صورتوں میں اپنا لیتا ہے اور اس کا خوگر ہو جاتا ہے اور بغیر ارادے اور اختیار کے ان کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہوتا ہے اس سے اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی. بس عادت بنی ہوئی روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس روٹین سے ہٹ کر اس کی حقیقت سے انسان آشنا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا روزمرہ لوگوں کے اندر بہت سی ایسی عادات ہیں، بعض لوگوں کے اندر جو اچھی ہیں اور بعض ایسی عادات ہیں جو بری ہیں. اب وہ جو اچھی عادات انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں ان سے پوچھے بھائی یہ عادات کیوں ہیں؟ جواب کوئی نہیں ہے. عادت ہے بس بنی ہوئی. عادات اپنا لینا اور عادات اپنانے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ شاید میں اعلیٰ علیین کی منزل پہ پہنچ گیا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. جو بسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں
نماز آدمی ٹائم پہ پڑھتا ہے، روزہ آدمی ایک خاص زمانے کے اندر محدود ہو کر فریضے کو انجام دیتا ہے، لیکن اس سے پوچھیں بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، عادت بنی ہوئی ہے، اور یہ عادت ایسی ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے انسان تو انسان کے جسم میں کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ پہ کبھی کبھی برس پڑتا ہے، اپنے آپ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ عادت بنی ہوئی ہے، عادت کے صاحب ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، عادت کی شکل میں انجام پا رہے ہیں۔ اور اگر عادت سے ہٹ کر ہوں اور اگر سوال کیا جائے بھئی یہ کیوں کر رہے ہو، اس کیوں کا جواب اگر اس کو مل جائے سطحی طور پہ تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑا سا دائرہ عبادت میں آ گیا ہے، لیکن عبادتیں بھی انسان کو دائرہ ولایت میں داخل نہیں کرتی۔ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عزاداری میں آتے ہیں، ایام فاطمیہ مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے بھئی آپ عزاداری میں آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ کئی لوگ کی عادت بنی ہوئی، جائیں گے وہاں پہ مجلس سنیں گے، نواخوانی ہوگی، ماتم کریں گے کہ چلے جائیں گے، یہی کچھ ہے۔ یہ عادت ہے، حتی عبادت بھی نہیں ہے۔ عادات میں آدمی آتا ہے، ان کو اپناتا ہے، اپنانے کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ تھوڑا سا اس سے اوپر آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم عادت کی وجہ سے نہیں جاتے بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ معروف جملہ سنا ہوگا کہ جا رہے ہیں جی عزاداری میں، مجلس میں بیٹھیں گے، کیوں بیٹھیں گے؟ عبادت سمجھ کے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب عبادت سمجھ کے آتے ہیں تو عبادت کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، جن کو یہ معرفت ہوتی ہے کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ سنبھالنے کے بعد باوضو ہو کے آتے ہیں، طہارت کے ساتھ، ایک خاص ذہنیت کے ساتھ آتے ہیں۔ اور جب یہ عبادت ہوتی ہے تو عبادت میں ہوتا کیا ہے؟ عموماً جو سب سے زیادہ تیر مارتا ہے انسان اور سب سے بڑی معرفت کا ثبوت پیش کرتا ہوئی ہے کہ ہم عبادت میں جا رہے ہیں اور اس عبادت کے سائے میں ملے گا کیا؟ جواب کیا ہے؟ ثواب ملے گا۔ وہ جو ثواب کی غرض سے آ رہا ہے، حد اقل یہ ہے کہ یہ اس کو عبادت سمجھتا ہے اور عبادت پہ ثواب مترتب ہوتا ہے اور اس ثواب کے حصول کے لیے آتا ہے اگر عبادت ہو تو۔ لیکن عبادتیں جب ثواب کا ذریعہ بن جائیں، آہستہ آہستہ انسان کو خالق کائنات سے دور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ عجیب بات ہے، عبادت اور خدا سے دوری بندے ہوتا رہتا ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، پتہ چل جائے گا کہ ایسے ہی ہے۔ عبادتیں اگر ثواب کا ذریعہ بن جائیں تو پھر انسان ثواب کے پیچھے ہوتا ہے اور ثواب لینے کے لیے ان اعمال کو انجام دیتا ہے۔ مجلس میں آتا ہے ثواب کے لیے، زیارت میں جاتا ہے ثواب کے لیے، نماز پڑھتا ہے ثواب کے لیے، روزہ رکھتا ہے ثواب کے لیے۔ خوب سوال، اگر یہ ثواب ان چیزوں کے بغیر مل جائے تو یہ کام انجام دیں گے؟ مثلا بھائی کہہ دیا جائے کہ آپ جا رہے ہو مجلس میں اور اس مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ثواب دے دیا جائے گا، پھر آئیں گے؟ وہ اکثر تو دوستیوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، وہ عبادت سمجھ بھی نہیں آتے ہیں کہ فلاں صاحب کی مجلس ہے اور اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، وہ عبادت ہی نہیں ہے، یعنی حد اقل ہم نے عبادت بھی نہیں سمجھا ہے، صرف دوستیاں نبھانے کے چکر میں آتے ہیں اور ان دوستیوں کو سنبھالنے کے لیے کہ اگر آج نہیں گئے تو کل وہ نہیں آئیں گے۔ ہمارا تو یہی سلسلہ ہوتا ہے، ہم نے کب مجالس کی معرفت حاصل کی ہے اور مجالس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم مجالس میں آئے ہوں۔ حد اقل یہ ہے کہ اگر ہم عبادت سمجھ کر آئیں تو عبادت میں کیا ہے جی؟ ثواب ملے گا۔ کچھ ثواب کیا ہے؟ یہیں پہ تھوڑا سا ایک نقطہ اشارہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ثواب جو آپ کو اس مجلس میں دیا جاتا ہے وہ ثواب کبھی دنیاوی ہوتا ہے اور کبھی اخروی ہوتا ہے۔ جو دنیا میں اس مجلس کا ثواب ملتا ہے وہ کس شکل میں ملتا ہے جی؟ لنگر میں۔ آسن مجلس میں آئیں گے، مجلس برپا کریں گے، اب وہ جو عبادت سمجھ کے آتے ہیں اور ثواب سمجھ کے آتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کیا ہے؟ وہی لنگر ہے، وسیع انتظام ہوتا ہے لنگر کا،
وسیع انتظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پہلے آ جائے اس کو بھی اتنا ملتا ہے، جو آخر میں آ جائے اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. جب آئیں گے آپ کا ثواب مل جائے گا. یہ دنیا کا ثواب ہے، اور ہم بھی اسی ثواب کو ذہن میں رکھ کر آتے ہیں. یہ دنیا میں مل جائے، اس مجلس کے ذریعے یہ ثواب مل جائے دنیا میں، تو وہ کیا ہے؟ لنگر. اور اگر آخرت میں مل جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ جنت. وہ جنت بھی لنگر ہی ہے، جنت بھی ثواب ہی ہے. اور وہ جو ثواب سمجھ کے آتا ہے، یا دنیا کا ثواب اس کو مل جاتا ہے یا آخرت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. جو ثواب لینے کی غرض سے آتا ہے وہ ثواب میں گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اوپر نہیں لے کے جاتا. اور جو ثواب چھوڑ کر آتا ہے وہ پھر ثواب سے جب منہ موڑتا ہے تو پھر وہ صاحب ثواب سے جا کر ملتا ہے. یہ مجالس ثواب کے لیے جو برپا کرتے ہیں ان کو ثواب مل جاتا ہے، لیکن وہ جو صاحب ثواب سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ عبادت سمجھ کے جو آتا ہے تو اس کی نیت ثواب پہ نہیں ہوتی. وہ پھر کہاں پہ جاتا ہے؟ اس کی نیت عبادت نہیں ہے، اس کی نیت عبودیت ہے. یہ عبودیت کیا ہے کہ جو پہلا قدم ہے وادی ولایت میں انسان جو رکھتا ہے وہ یہ کہ انسان جب عبادت سے بالاتر ہو جائے. اور ویسے بھی ظاہراً ہمیں جو بار بار تلقین کیا جاتا ہے، اور اگر اس پہ ہماری توجہ ہو، کیونکہ ہم عبادتیں بھی بغیر توجہ کے انجام دیتے ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں جب آپ عبادت کو انجام دیتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ. یہ زبان پہ ہے لیکن دل میں نہیں ہے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ زبان اور دل آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے. دل میں کیا ہے کہ جنت پہنچنا ہے، دل میں کیا ہے؟ حور العین چاہیے، دل میں کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں چاہیے. زبان پہ کہہ رہا ہے قربتاً اللہ. کبھی سوچا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو قربتاً اللہ کہہ رہے ہیں زبان سے، یہ تلقین کروائی جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے تلقین کس کو کروائی جاتی ہے؟ جی مردے کو. بازو اس کے ہلائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسمع افہم یا ابن فلاں، سنو اور سمجھو. مردے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی سمجھنے کی، اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے. تو ہم نے بھی اسی تلقین کی طرح زبان پہ رٹا لگایا ہوا ہے قربتاً اللہ. لیکن قربتاً اللہ کے پیچھے ذہن میں کیا ہوتا ہے، نیت میں کیا ہوتا ہے، اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بل انسان علی نفسہ بصیرہ. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے، کیا ملے گا؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی حاجت نہیں ملتی تو اگلے دن سے دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں، عبادتیں ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ بعض لوگ ہیں جاتے ہیں زیارت کے لیے، معصوم کو مس یوز کرتے ہیں، گویا کہ معصوم کی معاذ اللہ کوئی گوٹ پھنسی ہے، جائیں گے دھمکی دیں گے معصوم کو، ہاں آئے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں کیا کرنے، فلاں چیز لینے ہیں. وہ پھر کا نہیں ملے گی تو آئندہ نہیں آئیں گے. یہ عبادت ہے. آتے کس لیے ہیں؟ ذہن میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے؟ اصلاً آپس میں کوئی ہمانگی نہیں ہے. وہ عبادتیں جو ثواب کے لیے ہوتی ہیں، بے شک زبان سے آپ قربتاً اللہ کہتے رہیں لیکن اللہ کے قریب ہوتے نہیں ہیں. چہ بشا کہ نہ فقط اللہ کے قریب نہیں ہوتے، وہ جو عبادت کا مقصد ہے اس کے قریب بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ثواب لینا ہوتا ہے. ثواب جہاں سے مل جائے انسان مطمئن ہو جاتا ہے. بس ابھی بیٹھے ہیں آپ، ذرا سوچنے کی بات ہے، اگلے ایام فاطمیہ تک اپنے اوپر یہ تھوڑا سا کام کریں. یہی سے پہلا نقطہ، اگر یہیں پہ بیٹھے ہوئے سب کو آگے جبرائیل نازل ہو اور آ کے آپ کو بتا دے بھائی جنت آپ لوگوں کے لیے پکی ہے، جس کے لیے تم آئے تھے عزاداری کرنے کے لیے، اور اس عزاداری کے نتیجے میں آپ کو جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب لینے کے لیے جو آئے تھے وہ ثواب ہم نے دے دیا، اور آج کے بعد آپ کی جنت پکی ہے. اٹھیں گے نماز کے لیے؟ جی توجہ ہے. ہاں جو مقصد، جس نے ثواب کو مقصد بنایا ہو اس کے بعد وہ کبھی بھی عبادت کے لیے نہیں اٹھے گا. وہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ائمہ کس لیے آئے تھے، کہاں پہنچانے آئے تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ائمہ جو آئے تھے وہ انسان کو انسان بنانے آئے تھے، نہ انسان کو جنت پہنچانے آئے تھے. جنت پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ انسان کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. اور مقام انسانیت پہ وہ نہیں پہنچتا جو عبادت پہ ثواب کی نظر رکھ کر ثواب کی خاطر اپنے آپ کو تھکاتا رہے. وہ جو ثواب لینے آتا ہے ثواب مل جاتا ہے.
چلیں یہ بھی تھوڑا سا امید کے لیے کہتے بھی ہیں کہ مجالس میں امید ہونی چاہیے اور اتنا انتظار نہیں ہونا چاہیے، اتنا انسان ڈرائے نہیں کہ لوگ ایسا ایسا اپنے آپ سے مایوس ہو جائے۔ وہ بڑی واضح سی مثالیں ہیں۔ ابھی عرض کر دوں کہ یہ ثواب جو دنیا میں لنگر کی صورت میں ملتا ہے اور وہ ثواب جو آخرت میں بہشت کی صورت میں ملے گا وہ بہت سستا ہے، باقی تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، مل جائے گا، یقین جانیے مل جائے گا۔ وہ ابھی جو تبرک ملے گا مجلس میں سب کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ سب کو ملے گا، اور اتنا انشاءاللہ وافر میں بچ جائے گا کہ بعد میں ساتھ میں بھی دے دیا جائے گا۔ اور وہ پھر اتنا لے کے جاتے ہیں، بعض لوگ پھر گھروں میں رکھتے ہیں، فریج میں بھی جگہ نہیں ہوتی، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جو ثواب کے پیچھے ہوتا ہے، اتنا ثواب لینے کے بعد وہ سارا خراب کر بیٹھتا ہے۔ وہ چیز جو خراب ہونے والی اس کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ آخرت میں جو لنگر ملے گا جس کا نام بہشت ہے، جنت، یہ بھی مل جائے گا، یقین جانیے مل جائے گا، اور وافر مقدار میں ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ خود انسان تنگ آ جائے گا، میں کہاں پھنس گیا، یقین جانیے مل جائے گا۔ اگر نہیں اعتبار آتا ہے تو میں 2-4 آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ مطمئن ہو جائیں آپ۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد کی طرف۔ خالق کی کائنات کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ دینا ہے نا؟ دیتا یا نہیں دیتا؟ کس کو دیتا ہے؟ فرعون کو دیتا ہے، نمرود کو، شداد کو، یزید، شیم، معاویہ، سب جتنے ہیں پارے نہیں پا رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں خدا کا؟ خدا سب کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اگر خدا کا کام ہے دینا تو وہ دیتا رہے گا، وہ پھر دیکھتا نہیں ہے، وہ بندوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی خدائی کو دیکھتا ہے، وہ اپنی خدائی کو دیکھتے ہوئے دیتا رہتا ہے۔ لیکن ایک قانون اس نے خدا نے ذکر کیا ہے قرآن میں کہ جب دینے کی باری آئے تو ہم دیتے رہتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا کام دینا ہے۔ تو دینے کی بات ہے، جس طرح مرضی آپ بن کے لیتے رہو، لیکن خالق کی کائنات نے کہا کہ اگر تم کچھ ہماری بارگاہ میں دینا چاہتے ہو تو ہم ہر ایک سے لیتے نہیں۔ جب دینے کی باری آئے تو ہم سب کو دیں گے، لیکن جب لینے کی باری آئے تو ہم ہر ایک سے لیتے، وہ کس سے لیتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پہلے باتقوا ہوں تاکہ باتقوا ہونے کے بعد اس قابل ہو کہ تمہارے عمل کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بس جب دینے کی باری آئے تو وہ دے دیتا ہے، لیکن جب لینے کی باری آئے تو ہر ایک سے لیتا۔ وہ جو خداوند عالم کی صفات کے مظہر بن کر آئے ہیں، آیا وہ خدا سے ہٹ کر کوئی نیا نظام لے کے آتے ہیں یا خدائی نظام کو چلاتے ہیں؟ وہ بھی خدائی نظام کو چلاتے ہیں، لہذا ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ شیعہ بن کے جاؤ، دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہندو بن کے چلے جاؤ، سکھ بن کے چلا جائے، عیسائی بن کے چلا جائے، وہ جو خدا کے صفات کے مظہر ہیں ان کا کام بھی وہی ہے جو خالق کائنات کا ہے۔ جیسا لوگ بڑے تعجب سے کہتے ہیں جی فلاں سکھ گیا امام کی مجلس میں اور اس کو حاجت مل گئی، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہی دینے کے لیے آئے ہیں، واللہ ان کو کیا مشکل تھی؟ وہ ائمہ کو مشکل تھی کہ بہشت میں نہیں پہنچیں گے؟ کوئی مشکل نہیں تھی، پھر ان کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ یہ کائنات کی مشکل تھی کہ کائنات خدا سے لے نہیں سکتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے کائنات اور اپنے درمیان کچھ وسائط کو رکھا جن کا کام یہ تھا کہ اللہ سے لے کر کائنات میں دینا شروع کر دیں، اور ان کا کام یہ کہ وہ دیتے رہیں گے۔ تم ہندو بن کے آؤ تمہیں بھی ملے گا، سکھ بن کے آؤ تمہیں بھی ملے گا، عیسائی بن کے آؤ تمہیں بھی ملے گا، لیکن ان کی خصوصیت بھی خالق کائنات کی طرح یہ ہے کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو ہر ایک سے لیتے نہیں۔ میدان کربلا میں آپ نے دیکھا عبید اللہ ابن حر جوفی، بہت بڑا نام تھا تاریخ عرب کے اندر، بہت بڑا دلیر آدمی۔ امام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مجھے پتہ ہے تیرا ماضی تاریخ ہے اور تو بہت بڑی مشکلات کا شکار ہے، میں تجھے ساری مشکلات سے نجات دوں، میرا ساتھ دو، دنیا اور آخرت کی سعادت پہ فائز ہو جاؤ گے۔ نہیں آیا، کہا نہیں میرے کام ہیں، میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں کو سنبھالنا ہے، میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، لیکن یہ
تلوار ہے، بہت بڑی قیمتی تلوار ہے، اور یہ میرا گھوڑا ہے سواری، اور یہ بہت تیز رفتار ہے، اور اس گھوڑے پہ جو سوار ہو کے بھاگ جاتا ہے تو کوئی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ پلٹ کر امام نے دونوں کو چیزوں کو پھینک کر امام نے کہا وما کنت متخذ المضلین عضدا، گمراہ لوگوں کے سامان سے ہمیں کیا لینا ہے، ہم تو آئے تھے تمہیں کسی جگہ پہنچانے کے لیے، جب تو نہیں آ رہا ہے تو تیرے سامان کی کیا حیثیت ہے۔ ادھر یہ اور ادھر دوسرا، وہ ایک نوجوان داماد 6 مہینے پہلے جس کی شادی ہوئی، ماں اور بیوی کے ساتھ کربلا سے گزر ہوتا ہے، اور امام سے ایک ملاقات ہوتی ہے، اور ایک ہی ملاقات میں امام نے وہ کچھ بھر دیا جس کے وہ لائق تھا۔ میدان کربلا میں عاشور کے دن جب امام حسین پہ وہ عیسائی آ کر قربان ہو جاتا ہے، ماں ساتھ میں تھی، ماں دیکھ رہی تھی، اور دشمن نے اس جوان کے سر کو کاٹ کر ماں کی طرف پھینکا، اور زخم دل مزید اجاگر کرنے کے لیے تانا دیا کہ یہ اجر ہے جو حسین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا حشر یہ ہوتا ہے۔ کتنی بامعرفت تھی وہ ماں، اس نے بیٹے کے سر کو اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک کے کہا کہ جو راہ حسین میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ قانون ائمہ کا بھی یہی ہے کہ دینے کے لیے آئے ہیں، مل جاتا ہے، لیکن لیتے ہر ایک سے نہیں۔ ہم جو عزاداری میں آتے ہیں، ہم سب ایسے ہیں کہ جو لینے کی نیت لے کے آتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو دینے کی نیت سے آتا ہو؟ عجیب مشکل میں پڑ گئے نا۔ کون ہے ایسا شخص جو ان ایام میں، ایام فاطمیہ میں آتا اور اس کی نیت یہ ہو کہ ہم کچھ دینے جا رہے ہیں؟ کیا دینے جا رہے ہیں؟ آج یہ صف عذاب بچھی ہے، نہ جانے کل تک ہو یا نہ ہو، اس میں آؤ اپنی اصلاح کے لیے، کہ مجلس میں آنے سے پہلے تعہد کرو بیوی سے کہ بیوی آج تک ہم فلاں مرض میں مبتلا تھے، فلاں گناہ میں مبتلا تھے، آپ کی محبت میں ہم نے وہ گناہ چھوڑ کر آپ کی عزاداری میں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نیت کر کے آؤ کہ آج آپ کی معیت میں، آپ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ سے قریب کرنے کے لیے ایک ایک گناہ پہ ہاتھ رکھ کے آؤ کہ آج تک یہ گناہ تھا لیکن آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے، اور وعدہ کریں بیوی سے، تو ہر سال یہ ایام فاطمیہ تکرار ہوتے ہیں، اور زندگی اگر انسان کی 50-60 سال ہو تو کم از کم 55 یا 50 مرتبہ یہ ایام تکرار ہوتے رہتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم، اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کہیں انسان گناہوں میں مبتلا ہو۔ اگر چند ایام فاطمیہ گزریں اور ہر ایام فاطمیہ میں ایک تعہد کر کے انسان ان مجالس میں آئے، یہ انسان کہاں پہنچے گا؟ یہ عزا، یہ مجالس عزا، یہ ایام، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہماری نجات کے لیے ہیں، لیکن ہم نے اپنی نجات کو چھوڑ کر کن چیزوں کو اپنایا ہوا ہے؟ واقعاً ایسی چیزوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آتے ہیں کورے، آتے ہیں مجلس میں بیٹھیں گے، البتہ ایک المیہ ہے مجالس کا، بھائی آپ تھوڑا سا اگر بصیرت کے ساتھ سوچیں، واحد وہ قوم دنیا میں قوم تشیع ہے کہ جس کے ہاں سال بھر میں اتنی مجالس ہوتی ہیں کہ جس کو آپ گن نہیں سکتے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس مذہب اور قوم کے اندر کہ پورے پورے ملکوں کے بجٹ اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر مجالس اور محافل کا اتنا سلسلہ ہو، اس قوم کو تو پوری قوم ہو کر امام ہونا چاہیے۔ کمالات کی دنیا میں ان کو امام ہونا چاہیے پوری قوموں کا، لیکن افسوس کہ دن بدن ہم انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ممبروں سے وہ کچھ بیان نہیں ہوتا جس کو ائمہ چاہتے ہیں، یا ممبروں سے وہ کچھ بیان ہوتا ہے لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا ممبروں سے وہ بیان نہیں ہوتا، یا وہی ہوتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ان دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اور جب تک یہ دونوں بیماریاں رہیں گی، یہ قوم کبھی بھی اپنے آپ کو کلہ کمال تک نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو آتا ہے ممبر پہ، اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ دو نقطے لگانے ہیں، واہ واہ کروانی ہے، نعرے لگ جائیں گے،
مصائب میں رلا دینا ہے، بس 2 نعرہ لگوانا یا مصائب میں رلا دینا، یہ کیا ہے؟ ہدف ہے اس خطیب کا۔ کتنی کم قیمت لگائی ہے اس نے اپنے آپ کی۔ اور وہ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی واہ واہ کر کے اٹھ کے چلے جانا ہے، اس کے بعد ہم کون اور تم کون، دین کیا اماں کیا۔ ایک مثال ہے پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد سے ہی وضو کرتے ہیں، مسجد سے ہی ٹوپی اٹھاتے ہیں، مسجد سے ہی سجدگاہ اٹھاتے ہیں، مسجد سے ہی تسبیح اٹھاتے ہیں، تسبیح سجدگاہ پانی سارا کچھ مسجد سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد گئے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنا فریضہ انجام دیا، فریضہ انجام دینے کے بعد باہر جانے لگے مسجد سے، بڑی کمال امانت داری کے ساتھ ٹوپی بھی وہیں رکھ دی، سجدگاہ بھی وہیں رکھ دیا، تسبیح بھی وہیں چھوڑ دیا۔ امانت کا تقاضا ہی ہے، وہیں جہاں سے اٹھایا تھا وہیں چھوڑ دو، لیکن ساتھ میں ایک اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ نماز بھی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ او بھائی نماز پڑھی، نماز کو ساتھ لے کے جاؤ، کہ نہیں ہم بڑے امین ہیں، جہاں مسجد کی چیزیں چھوڑی ہیں اضافی اپنی چیز بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نماز اپنے ساتھ لے کر گیا ہوتا تو معاشرے کی حالت یہ نہ ہوتی، کیونکہ نماز بتاتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ کون سی نماز؟ وہ جو ساتھ لے کر آیا ہے، وہ جو مسجد میں چھوڑ کر آیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ سارے اعمال انجام دینے کے بعد روح اعمال سے ہم جب غافل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی معاشرہ سدھرتا کیوں نہیں، معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تبدیلی آتی ہے اعمال کے سائے میں۔ اعمال ہمارے کیسے ہیں؟ وہ خطیب آتا ہے اپنے آپ کو ایک نعرے کے بدلے میں بیچ کر اٹھ کر چلا جاتا ہے، واہ واہ ہو گئی خوش ہو جائے گا، اگر واہ واہ نہیں ہوئی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ مرحوم محمد باقر ہندی نام سنا ہوگا، پاکستان اور انڈیا کی تقسیم سے پہلے علامہ محمد باقر ہندی کے نام سے مشہور تھے، چکڑالہ بکر کے ساتھ ایک جگہ ہے، نام سنا ہوگا، عالم دین علامہ محمد باقر ہندی۔ پاکستان کی تقسیم، بہت ہی پاکیزہ انسان، صاحب کرامت آدمی، متقی پرہیزگار، اور جہاں جہاں اس نے تشیع کا بیج بویا ہے آج بھی تشیع وہاں پہ سربلند ہے۔ جو اعمال کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک شاگرد تھا ان کا، اور شاگرد نے آگے بتایا کہ علامہ صاحب میں جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، اس زمانے میں قدیم زمانے کی بات تھی، کہا مجلس میں جاتا ہوں، اپنا گھوڑا لے کے جاتا ہوں، سواری اپنی لے کے جاتا ہوں، گھوڑے کا چارہ بھی اپنے گھر سے لے کے جاتا ہوں، اور اپنا کھانا بھی گھر سے لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ مجلس پڑھتا ہوں، نہ گھوڑے کا پانی، نہ گھوڑے کا چارہ، نہ اپنا کھانا، کچھ بھی نہیں لیتا، مجلس پڑھ کے آ جاتا ہوں، تو اب تو میری مجالس قبول ہوں گی نا؟ تو علامہ محمد باقر نے پلٹ کر کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری مجلس لگ جاتی ہے خوش ہوتے ہو؟ کہا بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو کہا اگر کوئی نعرہ نہ لگائے اور کوئی مصائب میں نہیں روئے تو پھر؟ کہا بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ کہا بیٹا پھر تم نفس پرستی کر رہے ہو، خدا پرستی نہیں کر رہے ہو۔ یہ نفس پرستی ایسا عنصر ہے انسان کے اندر جو انسان کے اندر کمین کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور لمحہ بہ لمحہ انسان کو ذلیل کرنے کے لیے قرآن کے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی عبادت کہاں ہے؟ زبان پہ اللہ کا نام ہے لیکن دل میں کوئی اپنی خواہشات ہے، اپنا بت ہے، اپنی انانیت ہے، استکبار ہے، غرور ہے، جس کو ہم نے اندر بٹھا رکھا ہے اور اسی کی پوجا کرتے جا رہے ہیں، اور اس جھانسے میں کہ شاید ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ نا عزیزان محترم، نہیں ہے۔ جو اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے وہ اللہ کی بات سنتا ہے، نفس کی بات نہیں سنتا۔ اس کا نمونہ چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ نے دیکھا ہے، علماء اخلاق نے ذکر کیا کہ نماز اول وقت میں پڑھیں، ہوتا ہے نا؟ حتیٰ آقا بہجت کے لیے ذکر ہوا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر تھکے ہوئے بھی ہوں تب بھی نماز اول وقت پڑھیں۔ انسان کیا کہتا ہے؟ ابھی اول وقت ہے، تھکا ہوا ہوں اور خستگی ہے، ابھی خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا تو تھوڑا سا آرام کر لوں، آرام کرنے کے بعد ذرا کپڑے اچھے پہن کے نہا دھو کے پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ تو آپ انسان سے بتائیں یہ نفس پرستی ہے یا خدا پرستی ہے؟
یہ نفس پرستی ہے. خدا پرستی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جس طرح میں نے چاہا ہے تم ویسے آؤ، تم ویسے نہیں آؤ جیسے تم خود چاہتے ہو. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے بھی یہی کیا. خالق کائنات نے کہا سجدہ کرو، کا نہیں کریں گے. کہا اس ایک سجدے سے معاف کر دو، زندگی بھر ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پہ کوئی ایسا عبادت گزار نہیں آئے گا. خالق کائنات نے کہا کہ میں ایسے اپنی عبادت چاہتا ہوں جیسے میرا دل چاہتا ہے، ایسی عبادت نہیں چاہتا جیسے تیرا دل چاہتا ہے. واقعا اگر یہی معیار ہے، اس معیار پہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر ڈالیں، اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم خدا پرستی کرتے ہیں یا نفس پرستی کرتے ہیں. اکثر ہماری نفس پرستی ہے. اور پھر توقع یہ ہے کہ ان عبادتوں پہ ہمیں عزت بھی ملنی چاہیے، مقام بھی ملنا چاہیے، درجات بھی ملنے چاہیے. وہ درجات کہاں سے ملیں گے؟ وہ آج یہ کر رہا تھا کہ عبادت ثواب کی غرض سے ہوتی ہے اور وہ ثواب انسان کو مل جائے گا. آپ نیت کر لیں ابھی کہ ہاں جی آج مجلس میں آئے، اپنی اصلاح کریں گے، اور خدا نہ خاصا اگر اصلاح نہ کر پائے تو بھی آپ کو اس کی نیت کا اجر مل جائے گا. رات کو سوتے آدمی نیت کر لیتا ہے نماز شب پڑھیں گے، لیکن اتفاق سے آنکھ نہیں کھلتی. خالق کے کائنات ملائکہ سے کہتا ہے ثواب لکھ دو. او بھائی ثواب لے لے کے کہاں جاؤ گے؟ ثواب کے لیے آپ کو خلق نہیں کیا گیا. ثواب آپ کے لیے، لیکن آپ ثواب کے لیے نہیں ہو. ثواب آپ کو دیا جائے گا لیکن آپ کو ثواب کے لیے خالق کی کائنات نے خلق نہیں کیا ہے. آپ کو عبودیت کے لیے خلق کیا گیا ہے. عبودیت پہلا وہ قدم ہے جس کو انسان اپنی زندگی میں جب اٹھا لیتا ہے تو پھر ولایت کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. وہ عبودیت ہے کیا؟ عرض کیا تھا عادتیں نہ ہوں، عبادتیں بھی نہ ہوں. عبادتیں یعنی جو ثواب کی نیت سے ہوں. عبودیت کیا ہے؟ عبودیت یہ ہے کہ میں خالق کائنات کے اوامر اور نواہی کا پابند ہوں. ثواب ملے یا نہ ملے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ثواب دے دے تو بھی میں اس کا بندہ ہوں، وہ نہ دے تو بھی اس کا بندہ ہوں. اس کی جہنم ہو تو بھی عبادت کروں گا، نہ ہو تو بھی عبادت کروں گا. اس کی بہشت ہو تو بھی عبادت کروں گا، نہ ہو تو بھی عبادت کروں گا. یہ عبودیت کی منزل ہے. لہذا ائمہ نے ایک ہی نعرہ لگایا اور یہی کہا اے خالق کائنات اگر تیری جنت و جہنم نہ بھی ہوتی تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم عبد محض عبد خالص ہیں آپ کی ذات کے لیے. ہمیں تو نے بھیجا ہی اپنے لیے ہے. اور وہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے وہ عبودیت کے سائے میں آ کر اپنے آپ کو مرحلہ کمال کی طرف گامزن کرتا ہے. عبودیت البتہ علماء نے بھی کہا ہے کہ عبادت گزار یعنی عابد بننے کی کوشش نہ کرو، عبد بننے کی کوشش کرو. عابد اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے. عبد جو تسلیم محض ہے خالق کائنات کے سامنے، اس کی نگاہ پھر جنت اور جہنم پہ نہیں ہوتی، جنت کی نعمتوں پہ نہیں ہوتی. جنت کی نعمتوں سے ماورا ہو کر سوچتا ہے. عبد وہ عبد یعنی تسلیم محض. البتہ یہ عبودیت اگر ہم مثبت یا منفی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو اس کے 3 مرحلے ہیں اور ہر مرحلے میں انسان اپنے اوپر نگاہ دوڑا کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. عبودیت یعنی تسلیم ہونا. آپ نے دیکھا ہے ابھی اسی معاشرے میں، اسی دنیا کے اندر بعض ایسی قومیں ہیں کہ جن کو بعض درندوں نے اپنا عبد بنایا ہوا ہے. اور ایسی قومیں آپ کو مل جائیں گی دنیا میں، اسلحے کے بل بوتے پہ، قدرت کے بل بوتے پہ، زور اور تزویر کے بل بوتے پہ لوگوں کو اپنا عبد بنایا ہوا، غلام بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ وہ ملتے ہیں ایسے نمونے، کم نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ قدرت کے سامنے جو تسلیم ہو کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ عبد بن جاتا ہے. اسی لیے قدرت کے سامنے جب خصوصاً قدرت باطل ہو، ائمہ تحریر نے درس دیا کہ قدرت کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یعنی حتیٰ کٹھن حالات میں بھی قدرت جس اور پہ بھی ہو، جو ائمہ کا پیروکار ہوتا ہے وہ قدرت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا. توجہ ہے؟ وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، امام کے لیے کہتے ہیں لاچار حسینہ، پتہ نہیں کیا حسینہ، کیا کہتے نہیں کہتے. نوحے بنتے ہیں، پھر سینہ زنی بھی ہوتی ہے، اس پہ سارا کوئی سلسلہ چلتا ہے. جی حسین لاچار ہو گئے، حسین مجبور ہو گئے. مجبور تھے حسین؟ کربلا میں جو آئے حسین مجبور تھے. نوح میں کیا ہے؟ جس قوم کو لوریاں یہ دی جاتی ہیں کہ تمہارا امام مجبور ہے، تمہارا امام لاچار ہے، وہ جو لاچار امام ہے وہ کیسے آزاد قوموں کی تربیت کرے گا؟
آزادی کا درس کون دے گا؟ وہ جس کے اندر خود آزادی نہیں ہے وہ دوسروں کو آزادی کا کیا درس دے گا؟ وہ جب نوح جس قوموں کے لاچار حسینہ اور مجبور حسینہ بن جائے وہ قوم کہاں پہنچے گی؟ یہ یاد رکھو کہ یہ دشمن کی سازش ہے کہ جس سازش کی بنیاد پہ آپ کو گہری نیند سلایا جا رہا ہے۔ مکتب کربلا یوں نہیں ہے، مکتب کربلا کا جو بانی ہے وہ یہ الفاظ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، قد رکضنی بین اثنتین، البتہ ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، کہ حرامزادے کے حرامزادہ بیٹے نے مجھے دو راستوں پہ لا کھڑا کیا ہے، یعنی اب بھی حسین مجبور نہیں ہے، مجبور کے سامنے ایک راستہ ہوتا ہے، جو آزاد ہوتا ہے وہ دو راستوں میں اختیار رکھتا ہے۔ معصوم خود فرما رہا ہے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ہاں فرق یہ ہے کہ ایک عزت کا راستہ ہے ایک ذلت کا راستہ ہے، لیکن حسین ابن علی وہ ہے جو عزت کے راستے کو چھوڑتا نہیں، ذلت کے راستے سے ہمکنار نہیں ہوتا، عزت کا راستہ دینے آئے۔ انسان جو لاچار ہو جائے اس کے سامنے دو راستے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ قومیں جو قدرت کے بل بوتے پہ ذلیل و رسوا اور عبد اور غلام بن جاتی ہیں لوگوں کے لیے، وہ تاریخ کے اندر ذلیل ترین قوموں کے نام سے لکھی جاتی ہیں یا نہیں ہے؟ کئی لوگ ایسے تھے، کئی اتنی قومیں تھیں کہ جنہوں نے قدرت کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا۔ منفی ترین پہلو کیوں کی؟ نہج البلاغہ میں امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کیوں کسی کے عبد بنتے ہو، کیوں کسی کا غلام بنتے ہو جبکہ خالق کائنات نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جو آزاد بن کے آتا ہے وہ دوسروں کا غلام نہیں بنتا۔ یہ منفی پہلو ہے عبودیت کا، اور ہے معاشرے میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر دوسرا جو منفی پہلو ہے عبودیت کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہشات بہت ہیں، دیکھیں، اور یہ بھی ہے یہ کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں اور یہ کون سا عجوبہ ہے جو خالق کائنات نے دنیا میں بھیجا ہے اور جس پہ خالق کائنات نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے، یعنی واحد یہ مخلوق ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ جتنی مخلوقات خالق کائنات نے خلق کی ہیں کسی کی خلقت کے تمام ہونے پہ اپنے آپ کو مبارکباد نہیں پیش کی، صرف یہ مخلوق جب خلق کی خالق کائنات نے بنام انسان اس کے خلقت کے تمام ہونے پہ خالق کائنات نے یہ نعرہ لگایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ اگر اپنی خلقت انسان کو سمجھ میں آ جائے پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے، عامہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، توحید سمجھ میں آ جاتی ہے، قیامت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کتنا گہرا ارتباط ہے انسان شناسی اور خدا شناسی میں، البتہ یہ ہونا چاہیے، اگرچہ موضوع سخن یہ نہیں ہے۔ اسی کا ایک حصہ یہ کہ انسان کی خواہشات ہیں لامتناہی، لامتناہی خواہشات کا انسان پجاری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آپ روزمرہ زندگی میں ایک دن اقامہ نہیں ہوتا، دعائیں ہوتی ہیں اقامہ مل جائے پڑھیں گے، لگ گیا اقامہ، اب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ شہریہ نہیں گیا، شہریہ لگ گیا، اب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ استاد نہیں ملا، استاد مل گیا، اب نہیں پڑھتے ہو، اب مباحثی نہیں ملتا ہے، وہ بھی مل گیا، اب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اب مریض ہو گئے، اب کیا ہوا جی؟ نہیں شادی ہو جائے پھر پڑھیں گے، شادی ہوگی، اب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اب بچوں کی خواہش ہے، بچے ہو گئے، اب بچے پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ کتنی خواہشات ہے، ہر خواہش کے بعد ایک خواہش، ہر خواہش کے بعد ایک خواہش، لامتناہی خواہشات۔ یا تھوڑا بہت اگر ان کو پیسہ دے دیا جائے اب پھر اور جمع کرنے کے چکر میں ہو جاتا ہے، 10 دے دیں 15 کی خواہش 15 مل جائے، 20 کی خواہش 20 مل گئے، 100 کی خواہش۔ یہ خواہشات اتنی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ذلیل لوگ ہوتے ہیں مقام عبودیت میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی عبد بنا ہوا ہے، لیکن کس کا عبد بنا ہوا ہے؟ خواہشات کا بندہ، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے۔ میں عموماً یہ جملہ کیا کرتا ہوں، اگر کمینہ انسان ہو تو اس سے علمی سوال بھی نہیں کیا کریں۔ پیسے ٹکے کی تو بات کی بات ہے، اگر کم ظرف انسان ہے اور آپ کی کوئی علمی مشکل ہے، آپ علمی مشکل بھی اس سے حل نہیں کروائیں۔ کیوں؟ جب کم ظرف ہے تو کسی نہ کسی محفل میں کہہ دے گا ہاں جی آج دیکھیں تو یہ کہاں پہنچ گیا، ہم سے نہ پڑے ہوتے تو یہ یہاں پہنچتے۔
ہم نے ان کو نہ پڑھایا ہوتا تو یہ آج معمم ہوتا ہے. یہ جو خواہشات پوری کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے انسان اور اپنی خواہشات کی پرورش کے لیے اور اپنی خواہشات کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، یہ بھی بدترین عبودیت کی منزل پہ ہے، انسانیت کی منزل پہ نہیں آیا ہے. اور تیسرا جو آخری عنصر، جو مثبت پہلو ہے انسان کے اندر جو ہونا چاہیے کہ جس کے بعد انسان پہ ولایت کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ عبودیت یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے مافوق کے کمالات کو پہلے باور کرے کہ ہے کوئی ذات مافوق اور اس کے اندر یہ کمالات ہیں، اور وہ ایسے کمالات ہیں کہ جن کمالات کی بنیاد پہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہے، اور پھر اس ذات کے سامنے لالچ کی بنیاد پہ نہ جھکے بلکہ محبت کے سائے میں جھک جائے. کیا ہوا؟ اپنے سے مافوق ذات جو کمالات کی واجد ہو اور اس سے اپنے آپ کو متصل کرنے کے لیے کوئی لالچ کی نگاہ نہ ہو، محبت کے سائے میں اپنے آپ کو وابستہ کر دے اس ذات کے لیے. کہا یہ پہلا قدم ہے عبودیت خالص کا. خالص عبودیت کیا ہے؟ با کمال ذات کے سامنے جھکو، اس کے کمالات کو دیکھتے ہوئے، اور نہ اس لیے کہ وہ با کمال ہے تو آپ کی خواہشات پوری کرے گا، آپ کی حاجات پوری کرے گا، نہ حاجات پورا ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنا رابطہ محبت برقرار کر لو اس ذات کے ساتھ جو کمالات کی واجد ہے. اس کے بعد آپ کو عبد کہا جائے گا. ہم نام رکھ دیتے ہیں عبد الحسین، عبد الحسن، عبد العلی، ہاں عبد الرحیم، عبد الرحمن. یہ عبد الفاظ تو بنا لیے ہیں لیکن ان الفاظ کی حقیقت بھی ہمارے اندر ہے. مثلا سامنے مثال ابھی امام حسین علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، وہ کس لیے جاتے ہیں؟ یا ابھی بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام میں سب موجود ہیں، جو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے عبد بن کے جاتا ہے، یا مشروں کا ایک دفتر نامہ ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے امام کو. معاذ اللہ گویا امام کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے، ہم بتاتے ہیں مولا ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، یعنی معاذ اللہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا چاہیے. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کبھی آپ اس لیے گئے ہیں کہ میں خالصتاً امام کی محبت اور محبت کے سائے میں امام کا ظاہر بننے آیا ہوں. کتنے ایسے افراد ہیں جو اس نیت سے جاتے ہیں امام کی بارگاہ میں، اور آپ کو پتا ہے واحد وہ امام جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی دنیا میں ایک مرتبہ میری زیارت کو آئے گا، میری زیارت ایک مرتبہ میری زیارت کو آئے گا، میں کیا کروں گا؟ 3 مقامات پہ اس کی زیارت کرنے آؤں گا. سب سے پہلا عالم احتضار، دوسرا مرحلہ عالم قبر یا عالم برزخ، تیسرا مرحلہ عالم محشر. ان 3 مقامات پہ میں آپ کا ظاہر بن کر آؤں گا. تو ہم ظاہر بننے جاتے ہیں ظاہر کے لیے، یہ نہیں جو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کی ایک لسٹ لے کے جاتا ہے حاجات کی کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. یہ کیا کرنے گیا ہے؟ یہ تو امام کو وسیلہ بنا رہا ہے اپنی حاجات کے لیے، یعنی حاجات اس کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، امام ان کی نگاہ میں حامل. یہ امام کا ظاہر ہے، یہ حاجتوں کا غلام ہے، یہ حاجتوں کا غلام ہے، امام کا ظاہر نہیں ہے. جو امام کا ظاہر ہوتا ہے وہ جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم کہتا ہے، پلٹ کر امام اس کا جواب دیتے ہیں. ایک ظاہر تھا کربلا کا بنام ابراہیم مجاب. ابراہیم مجاب کون ہے؟ کہ جس نے حقیقی معنوں میں امام کی زیارت کی. جب بھی سلام کرتا تھا دروازے پہ آ کے زری سے آواز آتی تھی علیک السلام یا بنی. ایسا ظاہر امام کو بھی ایسا ظاہر چاہیے. امام کو وسیلہ نہ بناؤ، امام کو ذریعہ نہ بناؤ، کیونکہ امام کو ذریعہ بناتے ہو، امام کو وسیلہ بناتے ہیں اور اس وسیلے میں امام پھر دے بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. دینے کے بعد آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ وہ حاجت آپ کی نگاہ میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا امام. اچھے بسا کہ اگر وہ حاجت پوری نہ ہو ہم امام سے ناراض ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا، اپنا نقصان کر رہے ہیں.
اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، اپنے آپ کو انحطاط کا شکار کر رہے ہیں. بس ایسی ذات سے متصل ہو اور رابطہ اتصال کا محبت ہونا چاہیے. اسی لیے احمد تعلیم نے کہا لیس الدین الا الحب، پورے کا پورا دین سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں ہے. پورا دین محبت ہے. وہ محبت ہوتی کیا ہے؟ جس سے کلمہ نکلا ہے مستحب، نام تو سنا ہے نا مستحب کا؟ مستحب کلمہ سنا ہے نا؟ احکام خمسہ میں سے ایک حکم ہے استحباب، یہ حکم سے نکلا ہے. لیکن چونکہ باب استفعال ہے، صاحبان علم ہے نا، تو لاب ہے، مشکل تو نہیں ہے نا. تو پہلے بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ علمی بات نہیں کریے گا کہ مشکل ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہی کلمات ہیں جو روزمرہ پڑھتے ہیں. استحباب وہی حکم سے نکلا ہے، باب استفعال ہے. باب استفعال میں جاتا ہے تو ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے. کس کا؟ طلب کا. مستحب طلب حب ہے، یعنی یہ عبد کی طرف سے اعلان ہے کہ میں یہ جو مستحب عمل انجام دے رہا ہوں، میں اس عمل کے ذریعے تیری محبت کا طالب ہوں، کسی اور چیز کا نہیں. استحباب طلب حب ہے، میں تیری محبت کا طالب ہوں، تیری جنت کا نہیں، تیری حور و عین کا نہیں، تیری نعمتوں کا نہیں، تیری محبت کا طالب ہوں. محبت میں ہوتا کیا ہے؟ رابطہ دو طرفہ ہوتا ہے. محب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. محب کے اندر کشش ہوتی ہے، محبوب کے اندر انجذاب ہوتا ہے، باب انفعال ہے. آپ نے دیکھا نا لوہا اور مغناطیس، لوہا اور مغناطیس کیسے ہوتا ہے؟ آپ لوہے اور مغناطیس کو اگر ایک ساتھ رکھ دیں تو کون کھینچے گا؟ مغناطیس. کون کھینچا جائے گا؟ البتہ شرط ہے پہلی کہ لوہا فاصلے پہ بھی نہ ہو. اگر فاصلہ زیادہ ہوا تو مغناطیس نہیں کھینچے گا، اور اگر لوہے کو زنگ ہوگا تو بھی نہیں کھینچے گا. خوب ہم کیوں محبت حسین میں کھینچے نہیں چلے جاتے ہیں؟ کیوں حسین ہمیں اپنے مغناطیس کے ذریعے نہیں کھینچتا ہے؟ دو عامل میں سے ایک حتمن ہے، یا فاصلہ اتنا ہے ہم میں اور ان میں کہ وہ اپنی محبت کے ذریعے نہیں کھینچ پا رہے، یہ زنگ لگا ہوا ہے گناہوں کا. یہ گناہوں کا زنگ انسان کو دور کر دیتا ہے. زنگ آلود لوہے کو مغناطیس نہیں کھینچتا. تو پھر کیا کرو؟ کہ پہلے وہ فاصلہ کم کرو، پھر اگر زنگ لگا تو اس کو دور کرو. جب دور کرو گے تو اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے، تمہیں کھینچے جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اس میں جذب کی صلاحیت ہے، تم میں انجذاب کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. جہاں جذب اور انجذاب آپس میں مل جائیں گے وہیں پہ محبت کا رابطہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور یہ پورا دین محبت کے لیے ہے. تو دین پہ عمل کرو تاکہ صاحب دین تمہیں اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. اور یہ بھی ہے مثال کے ذریعے کہ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا ہے مغناطیس اور لوہے میں، ویسے ویسے کشش بڑھ جاتی ہے، نہیں شدید ہوتی جاتی ہے. ویسے ویسے کشش بڑھتی چلی جاتی ہے. جب کشش شدید بن جاتی ہے یہی محبت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیات، یزیدیات، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. جب دو چیزوں میں رابطہ محبت کا ہو، محب کھینچتا ہے، محبوب کھینچا چلا جاتا ہے. اور جتنا جتنا قریب ہوتا ہے ویسے ویسے کشش بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جب جاذبے کا قانون اپنی شدت پہ پہنچ جائے عشق وجود میں آتا ہے. اور یہ بھی ایسا مقدس لفظ تھا دین کے اندر کہ جب یہ اوباشوں کے ہاتھ چڑھا، اس لفظ کی انہوں نے وہ گت بنائی کہ آج یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ممبر پہ خطیب بھی ڈرتا ہے. عشق مقدس ترین کلمہ ہے دین کے اندر. ابھی تھوڑا سا اس کا معنی کر دوں، انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے. عشق عرب کہاں پہ استعمال کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے ذریعے، یہ بعض درخت ہیں ان کے اوپر پیلے رنگ کی بیل لگ جاتی ہے. دیکھیے نا، بعض ہیں درختوں کے اوپر پیلے رنگ کی ایک بیل ہوتی ہے، وہ درخت کو ڈھانپ لیتی ہے. ڈھانپنے کے بعد اس کی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی زمین سے نہیں اگتی ہے، اس کی جڑیں خود درخت کے اندر ہوتی ہیں. اور ایسا ایسا جس درخت کو وہ بیل آ کر جکڑ لیتی ہے، ایسا ایسا درخت کیا ہوتا ہے؟ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس بیل کو کیا کہتے ہیں؟
جی توجہ ہے، آ گیا ذہن میں، آ گئی وہ، اب نام سے غرض نہیں ہے، بات اصل ذہن میں آ گئی ہے۔ وہ بیل جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے، جب درخت کو لگتی ہے، لگنے کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ بیل اس درخت کو چوسنا شروع کر دیتی ہے، خود پھیلتی جاتی ہے اور درخت خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درخت جو خشک ہوتا ہے، اس کو عرب کہتا ہے کہ اس کو عشق لگ گیا۔ عجیب ہے، عربی زبان کتنی گہری ہے۔ درخت کو عشق ہو گیا، جس سے عشق ہو گیا کیا ہو رہا ہے، اب وہ چوستی جا رہی ہے، وہ پھیلتی پھولتی جا رہی ہے اور خود یہ دن بدن سوکھتا چلا جا رہا ہے۔ خالق کائنات نے دو طاقتیں دی، ایک بدن اور دوسرا روح۔ روح اور بدن کا رابطہ اگر عشق کا ہو تو عشق کی صورت میں اگر بدن کو عشق ہو جائے پھر روح پنپتی ہے، روح پھیلتی ہے، جسم سکڑتا ہے، اور اگر برعکس ہو جائے معاملہ تو پھر روح سکڑتی ہے اور جسم پھیلتا ہے۔ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ عشق بدن کو ہوا ہے یا روح کو ہوا ہے۔ وہ یہ رابطہ عشق اگر خالق کائنات کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہو جائے تو یہی ہوتا ہے، دین پنپتا ہوا نظر آتا ہے اور جن کو عشق ہوتا ہے وہ دن بدن ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ سے لے کر 12ویں تک سب کو دین کا عشق ہوا، دین پنپتا گیا، وہ خود مشکلات کا شکار ہوتے گئے۔ حقیقی معنوں میں عشق انہوں نے بتایا ہے، عملی زندگی میں عشق کر کے دکھایا ہے۔ کہا دین بچ جائے، ہم جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہم شہید ہو جائیں ہو جائیں، ہم محروم رہیں ہو جائیں، زمانہ ہمیں اگنور کر دے، لیکن ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ دین خشک ہو جائے، دین نابود ہو جائے۔ دین نابود نہیں ہونا چاہیے۔ محبت جب شدید ہوتی ہے عشق میں تبدیل ہوتی ہے، اور عشق کی خاصیت یہ ہے کہ جس میں آتا ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں بھی عبادت میں عشق ہوتا تو عبادت کے اثرات معاشرے میں ظاہر ہونے چاہیے تھے، عبادت زندہ ہوتی۔ اگر ہمیں دین سے عشق تھا تو دین زندہ ہوتا، اگر ہمیں دین کا ڈر تھا اور دین کا عشق تھا تو ہمارے اعمال کے ذریعے دین اتنا زندہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم چلتے جا رہے ہوتے اور لوگ ہمیں دیکھ کے دین کو قبول کر رہے ہوتے۔ ایسے ہے؟ آئمہ ایسے تھے یا نہیں تھے؟ آئمہ ایسے ہی تھے۔ پورا دین جو پھیلا ہے وہ پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک المیہ ہے اسلام کے اندر کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا کہا جی، دین تو تلوار کے بل بوتے پہ پھیلا ہے، یعنی دین کے اندر کوئی جاذبیت نہیں تھی، دین کے اندر کوئی فطری تقاضے نہیں تھے، دین کے اندر کوئی ایسی جاذبیت نہیں تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا، زبردستی پھیلایا گیا تلوار کے ذریعے۔ البتہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جب دین اپنے اصلی مرکز سے جب ہٹتا ہے تو پھر دین کی تعلیمات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد مسلمانوں نے آ کر دین کے دھارے کو چینج کر دیا، اور ایسا چینج کیا کہ آج تک دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وَلُبِسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبًا، پیغمبر کے جانے کے بعد اسلام کا لباس الٹا کر دیا گیا، اور جیسے لباس الٹا ہوا ہے ویسے ویسے لوگ اس سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ مثال کے ذریعے آپ یہاں سے نکلیں اپنے گھر سے، آپ اپنی قمیض الٹی کر کے پہن کے بازار میں جانا شروع ہو جائیں، آپ کچھ بھی نہیں کہنے، صرف قمیض الٹی پہن کے آپ چلیں حرم کی طرف۔ آپ جہاں جہاں سے گزرتے چلے جائیں گے، جو آپ کو دیکھیں گے آپ پہ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ آپ پلٹ کے کہو کیوں ہنستے ہو، جواب کیا دے گا؟ وہ قمیض الٹی پہنی ہے، اپنے آپ کو تم نے مسخرہ بنایا ہوا ہے، یعنی تم نے عمل کے ذریعے اپنا ہی مذاق اڑایا ہے۔ جیسے جا رہے ہو ویسے لوگ ہنس رہے ہیں، ویسے مسکرا رہے ہیں، ویسے آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ یہ کیا ہوا؟ وہ کہا یہ فقط یہ ہوا کہ آپ نے قمیض کو الٹا کر دیا۔ کہ آج جتنے لوگوں کے دشمنان اسلام کے منہ اسلام کے خلاف جو کھلتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد اسلام کی قمیض الٹی کر دی گئی۔ جب اسلام کی قمیض الٹی ہوئی، اس الٹی قمیض کو دیکھ کر آئے دن اسلام پہ بچھاڑ ہوتی ہے، اسلام کا یہ حکم کیسا ہے، اسلام کا یہ حکم کیسا ہے، اسلام کا یہ حکم کیسا ہے۔ وہ اگر اسلام اپنے مرکز پہ رہتا تو کسی کو ضرورت نہ ہوتی کہ اسلام کے خلاف کوئی آواز کھولتا۔
البتہ اسی ضمن میں بھی اشارہ ہوگا. بس عبودیت وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس منزل پہ لے آئے، اپنے اور محبوب کے درمیان رابطہ محبت پیدا کر لے، اور یہ محبت کا رابطہ اگر عبادت میں ڈل جائے، عبادت محبت کے سائے میں انجام پائے، اس نے پہلی سیڑھی میں قدم رکھا ہے ولایت کی. جو عبادت کو انجام دیتا ہے محبت کے سائے میں، نماز پڑھتا ہے محبت کے سائے میں، زکات دیتا ہے محبت کے سائے میں، اعمال انسانی انجام دیتا ہے محبت کے سائے میں. کس لیے؟ کہ تم سے کوئی ادب نہیں چاہیے، جس نے یہ اوامر دی ہیں اس کی محبت مطلوب ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ پلٹ کر کہہ دے کہ آپ کا بھی شکریہ. یہ کہنے کی بھی اپنے اندر خواہش نہیں رکھتے. ہم ہیں ایسے، ایک ٹائم کھانا کھلا دیں، راستے میں جا رہے ہوں وہ سلام نہ کرے، کہتے نمک ناشناس ہے. یہ اہل بیت کی سیرت ہے. 3 دن تک روزے رکھنے کے بعد، سب کچھ اٹھا کر دے دینے کے بعد کیا کہا؟ کہ جن کو دیا ہے کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ توقع بھی نہیں ہے کہ تم شکریہ ادا کرو. وہ جب دوسروں سے توقعات اٹھا لیتے ہو، خالق کے کائنات خود جبران کرتا ہے، کیونکہ جس کے لیے ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہم کرتے لوگوں کے لیے ہیں اور اجر خدا سے مانگتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کی تعریف کریں گے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی اچھی قرات کے ساتھ پڑھتا ہے، اور پھر کہتے ہیں خدا تو اجر دے. پڑھا کس لیے؟ اجر کس سے لے رہا ہے؟ کرتے کس لیے؟ اجر کس سے مانگتے ہیں؟ عبودیت کی پہلی منزل ہے کہ انسان جو کچھ انجام دیتا ہے محبت کے سائے میں انجام دے. جب محبت کے سائے میں انجام دیتا ہے تب انسان، اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے وادی عبودیت میں قدم رکھا ہے. پہلا قدم عبودیت میں، اور یہ قدم محبت کے سائے میں. اگر محبت کے سائے میں انسان آتا ہے، آہستہ آہستہ پھر ولایت کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وہ محبت معیار تھا دین کا، جس دین کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے بیوی نے ایک جملہ کہا اور پوری بشریت کا دھارا موڑ دیا اس رکن اصلی کی طرف کہ جس سے انسان کو محبت ہونی چاہیے. کس سے محبت ہو؟ صاحب کمال سے محبت ہو. جس کے اندر کمال ہو اس کے سامنے جھکو، محبت کے سائے میں جھکو، محبت کے سائے میں. جس کے اندر محبت نہیں ہوتی وہ عبودیت کے سائے میں نہیں آتا، اور جس کے اندر عبودیت نہیں ہوتی وہ ولایت کی وادی میں قدم نہیں رکھتا. جو ولایت وادی ولایت میں نہیں آتا اس کو نہ مراتب ملتے ہیں، نہ کمالات ملتے ہیں، نہ مناصب ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. ولایت تک جانے کے لیے مانا کروں انشاءاللہ، سلسلہ کلام جاری ہے. بس پہلا قدم ولایت کے اندر داخل ہونے کے لیے عبودیت ہے، اور وہ عبودیت بھی محبت کے سائے میں. جو کچھ کر رہے ہو محبت کے سائے میں، جو کچھ کر رہے ہو محبوب کی چاہت کے لیے، جو کچھ کر رہے ہو رابطہ محبت کو برقرار کرنے کے لیے. اور عجیب بات ہے کہ جب بشریت پیغمبر اسلام کے بعد بھٹکنا شروع ہوئی اور اپنے آپ کو انہوں نے مرکز ولایت سے جدا کیا، وہیں پہ بیوی نے آ کے سب کا رخ موڑ دیا امیر المومنین کی طرف. اور یہ بیوی کے جملات ہیں اور یہی غور طلب ہے انسان کے لیے. بیوی کیا فرماتی ہے؟ ان السعید کل السعید حق السعید. سعادت مند ترین انسان کون ہے؟ مکمل سعادت مند کون ہے؟ کما حقہ سعادت مند کون ہے؟ من احب علیا فی حیاتہ و بعد موتہ. اپنی عبودیت کے رابطے کو محبت کے سائے میں علی سے منسلک کر دو. جو بھی محبت کے سائے میں اپنے آپ کو علی سے منسلک کر دیتا ہے بے تمام معنی یہ سعادت مند ہوتا ہے. کما حقہ سعادت مند ہوتا ہے. سعادت محبت علی سے ہٹ کر انسان کو میسر نہیں ہے. سوال عزیزان محترم، آیا بیوی نے فقط یہ نعرہ لگایا تھا کہ علی سے محبت کرو، یا بیوی نے میدان عمل میں اتر کر محبت علی کو سینے سے لگا کر یہ بشریت کو بتایا تھا کہ اگر علی کی محبت نہ ہوتی زہرا کا یہ مرثیہ نہ ہوتا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. یہ مرثیہ بی بی کا محبت کے سائے میں تھا. اور جو عملی محبت کی امیر المومنین سے، پتہ ہے عملی محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
عملی محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب بچ جائے، میری پسلیاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائے، میرا پہلو شکستہ ہوتا ہے ہو جائے، علی کی محبت کا دعوان دینا ہے زہرا کو، علی کی محبت میں دروازہ جلتا ہوا گرتا ہے گر جائے پرواہ نہیں، علی کی محبت کو بچانا ہے، محبوب کو بچانا ہے، اور محبوب کی محبت کا اتنا پاس رکھا بی بی نے، تاریخ نے یہ لکھا ہے، عجب بات یہ تھی کہ امیر المومنین کے گھر میں تو بہت زیادہ تھے لوگ، جب کسی بدماش نے آ کر دستک دی اور دستک دینے کے بعد آواز بلند کی اور کہا علی کو باہر نکالو، بی بی دروازے کے پیچھے آ گئی۔ جب بی بی دروازے کے پیچھے آتی ہے، سوال ہوا، تاریخ نے یہ سوال اٹھایا، اگر علی موجود تھے زہرا کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زہرا نے یہ بتایا کہ میرے بابا کے جانے کے بعد مجھے یہ امید تھی کہ مسلمان علی پیغمبر کی بیٹی کا احترام کریں گے، لیکن تاریخ نے بتایا کہ یہ صحابی نہیں تھے، یہ امت محمد نہیں تھے، اللہ جانے یہ کس جنگل کے درندے تھے جو لوگوں کو آواز دے رہے تھے، ارے جس کے پاس لکڑیاں ہیں وہ لکڑیاں لے کے آئے، جس کے ہاتھ میں آگ ہے وہ آگ لے کے آئے، اور جس کے پاس تازیانہ ہے وہ تازیانہ لے کر آئے۔ جب اتنے انتظام کے ساتھ زہرا کے دروازے پہ اکٹھے ہوئے، تاریخ نے یہ جملہ لکھا، کائے ملعون تجھے پتہ ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ ارے یہ وہ دروازہ ہے جس پہ محبوب عالم 6 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور پھر مجھ زہرا سے اجازت لیتے، اس کے بعد اس گھر کے اندر داخل ہوتے، لعین نے جواب دیا، ارے زہرا وہ محبوب چلا گیا، تیری مظلومی کا عالم شروع ہو گیا۔ ادرکم اللہ، اس ملعون نے ان لوگوں سے جب کہا کہ ارے لکڑیوں کو لاؤ، اس دروازے کو جلانا ہے، پہلے دھمکی دی، اے کہا یہ دھمکی ہوتی اور دھمکی کے بعد یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہو گیا ہوتا۔ آج جب لکڑیوں کو رکھا گیا، دروازے کو جلایا گیا، دروازے کا جلنا تھا، بی بی نے ایک مرتبہ رک کیا، اپنے بابا کی قبر کی طرف ایک مرثیہ پڑا، کہا کذا یفعلو بحبیبتک، بابا تیری زہرا غریب ہو گئی، ارے محسن شہید ہو گیا۔